اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ نمل کے چوتھے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلی آیات میں اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ ملکہ سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا، اور اس طرح اپنی دانشمندی کی بدولت اور دور اندیشی کی بدولت دولت ایمان سے بھی سرفراز ہوئی، اس نے خود بھی ہدایت پائی اور اس کی سلطنت بھی محفوظ رہی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، تحقیق ہم نے بھیجا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو۔ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، کہ بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی، جبھی وہ ہو گئے دو فریق باہم حریف۔ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَاتِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، فرمایا اے قوم کیوں تم اجرت مچاتے ہو برائی کے لیے بلائی سے پہلے۔ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کیوں نہیں تم استغفار کرتے اللہ تعالیٰ سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یحتسبون، خا سات میم سے بنا، مخاصمت کرنے والے۔ تستغفرون، غین فا را سے بنا، تم مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اس رکوع کا آغاز حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کے حوالے سے ہے۔ یہ وہ قوم ہے جسے قوم عاد کے بعد عروج حاصل ہوا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں توحید کی طرف بلایا اور اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کی تلقین کی۔ کچھ لوگ ایمان لائے جبکہ اکثریت نے آپ کی مخالفت کی۔ آپ نے اپنی قوم کو استغفار کی اہمیت سے آگاہ کیا اور بتایا کہ یہی مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچنے کا نسخہ ہے۔ استغفار کی اہمیت پہ سورہ نوح آیت نمبر 10 سے 12 میں ارشاد ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا استغفار کرو اپنے رب سے، بے شک وہی مغفرت فرمانے والا ہے۔ بھیج دے گا تم پر آسمان سے دھاریں، بڑھا دے گا تمہیں مال اور بیٹوں کے ساتھ، اور کر دے گا تمہارے لیے باغات، اور کر دے گا تمہارے لیے فراوانی۔ استغفار سے مراد کسی غلطی یا گناہ ہو جانے پر معافی مانگنا ہی نہیں، بلکہ یہ تو غسل کی مانند ہے، جو ایک عمل مسلسل کے طور پہ کیا جانا چاہیے تاکہ بندہ ہر وقت پاک اور صاف رہے۔ قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ، وہ بولے ہم نے برا شگون لیا تم سے اور جو تمہارے ساتھ ہے۔ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ، فرمایا تمہارا برا شگون عند اللہ ہے، بلکہ تم فتنے میں پڑی ایک قوم ہو۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اور تھے شہر میں 9 قومیں فساد مچاتے زمین میں اور نہ اصلاح کرتے۔ اطَّیَّرْنَا، تا یا را سے بنا، ہم بدشگونی لیتے یا ہم فعل بد لیتے۔ رہتے را ہا تا سے بنا، برادری کنبے۔ تیر ایک صفت ہے اور اس سے مراد گفت پرواز ہے۔ اس لحاظ سے تجرنا یعنی شگون لینا سے مراد اپنی عقلی پرواز سے قیافے لگانا یا کچھ اندازے قائم کرنا ہے۔ روایات کے مطابق اونٹنی کے معجزے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے پیشین گوئی کر دی تھی کہ لوگ زیادہ عرصہ تک
اپنے عہد کے پابند نہیں رہیں گے اور اونٹنی کو مار ڈالیں گے۔ لوگوں کے اسرار پر آپ نے اس شخص کا حلیہ بھی بتا دیا اور فرمایا کہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوا۔ سرداروں نے فیصلہ کیا کہ جس گھر میں اس حلیہ کا کوئی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اس طرح اس بستی کے 9 بچے ہلاک کر دیے گئے۔ لوگوں نے احتجاج کیا اور حضرت صالح علیہ السلام کو برا بھلا کہا، جس پر قتل کا سلسلہ رک گیا۔ وہ بچہ پیدا ہوا، پھر جوان ہوا۔ جب مقتولوں کے والدین اس کو دیکھتے تو کہتے کہ اگر صالح علیہ السلام ہمارے بچوں کو قتل نہ کرواتے تو آج وہ بھی جوان ہوتے۔ اس طرح یہ 9 خاندان حضرت صالح علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ یہ واضح ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے بچوں کو قتل کرنے کا کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ اس آیت پہ مزید تفکر کرنے سے ایک اور پہلو سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ اس قوم میں 9 بڑی خرابیاں پائی جاتی تھیں، جن میں شرک، خود نمائی، خود پسندی، ظلم، ناانصافی، مطلب پرستی، حق درمی، بغض و عناد اور آباء و اجداد کے طریقوں پہ اصرار کرنا، دولت پرستی وغیرہ شامل تھے۔ قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ اہلہ، وہ بولے باہم قسم کھاؤ اللہ تعالیٰ کی کہ ہم ضرور شب خون ماریں گے ان پر اور ان کے اہل پر۔ ثم لنکونن لولیہما شاہدنا مہلک اہلہ وانا لصادقون، پھر ہم کہہ دیں گے ان کے ولی سے نہیں ہم شاہد ان کے اہل کی ہلاکت کے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ چلے ایک چال اور ہم بھی چلے ایک چال اور ان کو شعور نہ ہوا۔ لَنُبَيِّتَنَّهُ با یا تا سے بنا، surely we'll attack him by night، ہم رات کو ان پہ حملہ کریں گے۔ مکر میم کاف راہ سے بنا، مکر خفیہ تدبیر یا منصوبہ۔ ان 9 کنبوں نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے آل عیال پر شب خون مارنے کا منصوبہ بنایا، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، بس نظر ڈالو کیسا وہ انجام ان کی چال کا۔ انا دمرناہم وقومہم اجمعین، ہم نے نیست و نابود کر دیا ان کو اور ان کی قوم کو، سب کو۔ وَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، سو یہ ہیں ان کے گھر گرے پڑے بسباب ان کے ظلم کے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ یعلمون، بے شک اس میں نشانی ہے علم رکھنے والی قوم کے لیے۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے نجات دی انہیں جو ایمان لائے اور تقوی کرتے رہے۔ آگے بات عین کاف با سے بنا، انجام اینڈ رزلٹ، خاویات خا واو یا سے بنا، منہدم ریمڈ۔ قوم صالح ایک آتش فشاں کے پھٹنے سے ہلاک ہوئے۔ اس آتش فشاں کے پھٹنے کی آواز اتنی ہولناک تھی کہ سب چالیں چلنے والے ہلاک ہو گئے۔ پہاڑوں میں مضبوط مکانات ہونے کی وجہ سے آواز سے ان لوگوں کے گھر تو سلامت رہے، لیکن ان گھروں میں رہنے والے ہلاک ہو گئے۔ آج کی سائنس بھی آواز کے اس استعمال سے واقف ہو چکی ہے اور ایسے ہتھیار ایجاد ہو چکے ہیں جس سے جاندار چیزیں تو ہلاک ہو جاتی ہیں مگر مضبوط عمارتیں محفوظ رہتی ہیں۔ ان آیات میں یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ نشانیوں سے نصیحت علم والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ وہ ظاہری عوامل پر ہی نہیں بلکہ ان کے پس پردہ حقائق پر بھی غور و فکر کرتے ہیں اور وہ ان طرزوں کا جائزہ لیتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ لوگ تو کامیاب ہو گئے اور اکثریت سارے اسباب مہیا ہونے کے باوجود ناکام ہوئی اور سزا کی حقدار ٹھہری۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور لوط علیہ السلام
جب اس نے کہا اپنی قوم سے کہ تم فحاشی کرتے ہو اور تم دیکھتے بھی ہو، اِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کہ تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوت سے چھوڑ کر خواتین کو، وَأَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ، بلکہ تم ہو ایک قوم جہالت میں پڑی ہوئی۔ فاحش، فاحاشی، بے حیائی، ننگا پن، بدکاری۔ فاحشہ کے لغوی معنی حد سے بڑھنا، سخت برائی اور سنگین بد اخلاقی بھی ہے۔ فحاشی کو اللہ تعالیٰ نے کبائر قرار دیا ہے۔ عموماً اسے مراد ننگا پن لیا جاتا ہے۔ اس کا ایک اور مفہوم لوگوں کی پوشیدہ چیزوں کو کھولنا یا بیان کرنا بھی ہے۔ قوم صالح کے بعد قوم لوط کا تذکرہ ہے۔ یہ قوم فحاشی اور شہوت رانے کی ایک گندی شکل ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی۔ لوط علیہ السلام نے انہیں ان گندے کاموں سے منع کیا اور حق کی دعوت دی۔ فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم، سو نہیں تھا کوئی جواب ان کی قوم کا مگر وہ بولے نکال دو آل لوط کو اپنے قریہ سے، انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ وانجیناہ واہلہ الا امرأتہ قدرناها من الغابرین، پر ہم نے نجات دی اسے اور اس کے اہل کو سوائے ان کی بیوی، مقدر کر دیا تھا ہم نے اس کا پیچھے رہ جانے والوں سے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اور ہم نے ان پہ ایک برساؤ، تو کیا ہی برا برساؤ متنبع کیے جانے والوں پر۔ قدرنا، کاف دال را سے اس کا اندازہ مقرر کر دیا تھا۔ غابرین، غین با را سے بنا، پیچھے رہ جانے۔ انا پرست قوم آپ کی مخالفت پر تو رہی۔ رب کریم نے اپنی مہربانی کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے ان کو اس بستی سے نکال لیا۔ اس قوم کو زلزلے اور اس کے نتیجے میں ہونے والی پتھروں کی بچھاڑ سے تباہ و برباد کر دیا گیا، جس کی تفصیل ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ بات یہ ہے کہ خبردار کیے جانے کے باوجود، یعنی حجت تمام ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی قوم نہیں سنبھلتی تو اسے سزا ضرور ملتی ہے۔ سورہ نمل کے 74 رکوع کا خلاصہ۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود اپنی ہٹ درمی میں اتنا بڑھ گئی کہ خبردار کیے جانے کے باوجود اچھائی کی طرف راغب نہ ہوئی، اللہ تعالیٰ کے رسول کی تصدیق کی اور ان کو ہلاک کرنے کے منصوبے بنا ڈالے۔ قوم سمود کو ان کے مظالم اور نافرمانیوں کی وجہ سے مٹا دیا گیا۔ ان کے اجڑے ہوئے گھر اہل علم اور دیدہ بینا کے لیے آج بھی نشان عبرت ہے۔ ہر لوط علیہ السلام کی قوم فحاشی میں مبتلا تھے۔ یہ لوگ شہوت پرستی کے اندھے پان میں عورتوں کے بجائے مردوں سے اختلاط کرتے، بار بار خبردار کیے جانے کے باوجود ہدایت پر آمادہ نہ ہوئے اور آخرکار سخت عذاب کا نشانہ بنے۔ ان دونوں قوموں انا پرستی ان کی تباہی کا موجب بن گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔